الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله تعالى: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض. وقال الله تعالى: واذكروا إذا أنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، جسم بھی بیمار ہوتا ہے، اعضاء بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، معاشرہ بھی بیمار ہوتا ہے، سوسائٹی بھی خراب ہوتی ہے، اور جب معاشرہ اور سوسائٹی خراب ہوتی ہے تو وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے۔ صحت مند زندگی ہوتی ہے، آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہیں، کان صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، جگر صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، معدہ ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ کی انگلیاں صحیح کام کر رہی ہوتی ہیں، ہر ایک کا جو کام ہے وہی صحیح طور پہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے یہ جسمانی لحاظ سے ٹھیک ہے۔ اور جب آنکھوں میں بینائی نہ رہے، کانوں کی سماعت متاثر ہو جائے، دماغ شل ہونے لگے، معدہ کھانا ہضم نہ کر رہا ہو، تو کیا کہا جاتا ہے؟ طبیعت خراب ہے، صحت خراب ہے، مزہ نہیں ہے زندگی کا، صحت میں مزہ نہیں ہے۔ تو ایسی معاشرہ بھی صحت مند ہوتا ہے، معاشرہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ صحت مند معاشرے کی نشانیاں کیا ہیں؟ الا من امر بصدقہ، اس معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہو، اس معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو، ہر ایک انصاف سے، عدل سے، ایثار سے کام لے رہا ہو۔ الا من امر بصدقہ، صدقہ تو بہت سارے اس کی شکلیں ہیں، لیکن اس کا جامع ترجمہ یہی ہے، خیر خواہی، راستہ بتا دینا صدقہ، کھانا کھلا دینا صدقہ، محبت سے بات کر لینا صدقہ، نرمی سے رہنمائی کر دینا صدقہ، سامان اٹھانے میں مددگار بن جانا صدقہ، راہ بتا دینا صدقہ۔ تو صدقہ خیر خواہی، معاشرے میں، سوسائٹی میں ہر ایک کے لیے دوسرے کے اندر خیر خواہی ہو، یہ صحت مند معاشرے کی علامت۔ اذ کنتم اعداء، یہ بیمار معاشرہ ہے، یہ بیمار معاشرہ ہے۔ جب تمہارا حالت یہ تھی کہ تم ہر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، جس کو جہاں موقع ملتا وہ دوسرے کی کاٹ کرتا،
دوسرے کے ساتھ نا انصافی کرتا، ظلم اور زیادتی کرتا، کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں. یہ بیمار معاشرہ ہے. جب باپ کو اپنے باپ ہونے کا احساس نہیں، بیٹے کو اولاد ہونے کا احساس نہیں کہ میری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور بیوی کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے شوہر کے اس پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور شوہر کو یہ احساس نہیں کہ بحیثیت شوہر کے بیوی کے لیے اس کے کیا حقوق ہیں، نہ سربراہ، نہ افسر، نہ ذمہ دار، نہ ماتحت، جب کوئی بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کر رہا ہوتا تو یہ معاشرہ بیمار ہے. بیمار معاشرہ. اذ کنتم اعداء، یہ اس زمانے کی تصویر ہے جسے ہم عام طور پہ جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے پہلے جو دور تھا اس کا یہ نقشہ ہے. اذ کنتم اعداء. آج دنیا کہتی ہے کہ آج دور پڑھا لکھا دور ہے، لیکن اس نے اس جاہلیت کو بھی مات کر دی. یہاں بھی ظلم کا دورہ ہے. اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی، جس کو جہاں موقع ملتا ظلم کرتا. ہم اپنے حال دیکھ لیں، گلی سے اٹھائیں، محلے میں جائیں، دفتر میں جائیں، بازار میں جائیں، اپنا معاشرے کا جائزہ لیں تو ہر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کر رہا. کتنے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے تیار ہے. باہر چھوڑیے، گھروں میں خیر خواہی نہ رہی، سکے رشتوں میں خیر خواہی نہ رہی. 30 سال، 40 سال ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہ رہا. خون ایک ہے، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، بہن بھائی ہیں، خیر خواہی نہ رہی. اذ کنتم اعداء. بیمار معاشرہ کہ ہر ایک دوسرے کے لیے بدخواہ بنا ہوا ہے، خیر خواہی نہیں رہی. کوئی کسی کا نہ رہا. یہ زمانہ جاہلیت، یہ جاہلیت کی زندگی کے نقشہ ہے. اللہ تعالی نے پیغام بھیجا، نسخہ دیا اس بیماری سے صحت میں آنے کا. نسخہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، بچ بچ کے زندگی گزارو، احتیاط سے زندگی گزارو، اللہ کا ڈر پیدا کر لو. یہ نسخہ اس معاشرے اور سوسائٹی نے جب یہ نسخہ استعمال کیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا. وہ بیمار معاشرہ صحت مند ہو گیا. اور کیسی صحت ہوئی؟ ان کے آپس میں الفت اور محبت پیدا ہو گئی. وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، مددگار ہو گئے، ایثار کرنے والے بن گئے، ہمدردی کرنے والے بن گئے، خیر خواہی کرنے والے بن گئے. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے لگا. باپ کو احساس ہوا کہ اولاد کے میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں. بیوی کو احساس ہونے لگا کہ شوہر کی مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہیں. شوہر کو احساس ہونے لگا کہ بیوی کے مجھ پر کیا حقوق ہیں.
اولاد کو احساس ہونے لگا کہ بحیثیت اولاد کے ماں باپ کی مجھ پر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، کیا حق بنتا ہے، بہن بھائی کو احساس ہو گیا۔ جب ہر ایک اپنے حقوق کی ادائیگی میں آگے بڑھنے لگا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں الفت اور محبت آ گئی، وہ باہم شیر و شکر ہو کے رہنے لگے، الفت اور محبت آ گئی۔ بیمار معاشرہ بھی بتا دیا، نسخہ بھی بتا دیا، صحت کے آثار بھی بتا دیے، امر بالصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، صحت مند معاشرہ، ہر ایک کے لیے دوسرے کے دل میں خیر خواہی، بھلائی کی بات کہنا، اچھائی کی بات دوسرے کے لیے کہنا، اور کبھی کسی کے ایک دوسرے کے دل خراب بھی ہو گئے تو صحت مند معاشرہ ہے، توڑنے والے تھوڑے ہیں، جوڑنے والے زیادہ ہیں، نفرت پیدا کرنے والے تھوڑے ہیں، ملانے والے زیادہ ہیں، اصلاح بین الناس، ملانے والے بہت ہیں، صحت مند معاشرہ۔ تو بیمار معاشرہ، جیسے میں نے عرض کیا، جسم بیمار ہوتا ہے، آنکھیں اپنی کام نہیں کرتی، زبان اپنا کام نہیں کرتے، دانت اپنے کام نہیں کر رہے ہوتے، کان اپنے کام نہیں کر رہے ہوتے، معدہ اپنا کام نہیں کر رہا ہوتا، جو اس کا کام ہے تو کہتے ہیں بیمار ہے۔ تو جب معاشرے کے افراد، سوسائٹی کے لوگ اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، کہا تھا معاشرہ بیمار ہے۔ کہنے میں تو آج پڑھا لکھا دور ہے، تعلیم کا دور ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ آج وہ جاہلیت کی ساری برائیاں ہیں جو زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی برائیاں تھیں، وہ آج بھی موجود ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کنتم اعداء، کہ ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، بدخائی ہے، خود غرضی ہے، خود غرضی، بس میرا مفاد، میری غرض پوری ہو، چاہے دوسرے کے ساتھ کچھ بھی بیتے۔ تو جب اس جذبے کے ساتھ زندگی گزرے گی تو ہر ایک دوسرے کے لیے بدخواہ نظر آئے گا۔ ہمیں سبق ہی غلط پڑھایا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس روزگار اچھا ہو جائے گا، معاش اچھا ہو جائے گا، کاروبار اچھا ہو جائے گا، آمدنی اچھی ہو جائے گی، سارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، ساری سوسائٹی اچھی ہو جائے گی۔ بتائیے یہ ظلم غریب زیادہ کرتا ہے یا پیٹ بھرا ہوا زیادہ کرتا ہے؟ یہ لوٹ مار کرنے والے وہ تو نہیں ہیں جن کے کو کھانے کو نہیں ملتا، جو جتنا بڑا مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، لیکن اندر کا خراب ہے، من خراب ہے، تقوی کوئی نہیں، وہ تو ایسا ڈاکہ مارتا ہے کہ ڈاکے کے نشان بھی نہیں چھوڑتا، لوٹتا بھی ہے، نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اصل خرابی تو بھائی وہ خوف خدا نہیں ہے، آج غریب میں بھی نہیں ہے، امیر میں بھی نہیں۔ مسئلہ غربت کا نہیں، مسئلہ محض معاش کا نہیں، وہاں تو غریب تھے لیکن اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ہے، سفر پہ ہیں، چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اس نے کوئی نہیں پہچانا یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اس نے کہا دودھ چاہیے. کہا دودھ مالک کی بکریاں ہیں، اسے پوچھے بغیر کیسے دے سکتا ہوں. آپ نے اگلا امتحان لیا، بیچ دو، ہم اس کا گوشت بھی استعمال کر لیں گے، دودھ بھی پی لیں گے. مالک کو کیا پتہ لگے گا، جنگل میں تو بھیڑیا کھا ہی لیتے ہیں. چرواہا جنگل میں ہے، قانون کی رسائی نہیں ہے وہاں، مالک کی نظر بھی نہیں پہنچ رہی، لیکن اللہ کا ڈر ہے. کہنے لگا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن مالک کا خدا تو دیکھ رہا ہے. قانون کی رسائی نہیں ہے، مالک کی نظر بھی نہیں پہنچ رہی، اللہ تو ہے. یہ ہے صحت. فرد کی صحت بھی اسی میں ہے، معاشرے اور سوسائٹی کا سکون بھی اسی میں. خوف خدا، اللہ کا ڈر. لیکن اب تو ہمیں اس کو اپنی زندگی کی، سوسائٹی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، یہ بھی کوئی ہماری نئی نسل کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر خوف خدا آ جائے. بلکہ ساری شکلیں وہ اختیار کی جاتی ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا کہیں خوف نہ آ جائے، بلکہ وہ گناہوں پہ جری ہو جائے. اور پھر چاہتے ہیں امن بھی ہو، سکون بھی ہو، جرائم بھی ختم ہو جائیں. کیسے ہوگا؟ بگڑی ہوئی معاشرے کے اسباب تو خود پیدا کرتے ہیں، اسباب تو خود مہیا کر رہے ہیں. تو اللہ کریم نے تو بتا دیا کہ صحت مند معاشرہ جس میں خوف خدا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے. ماں تھوڑی سی غافل ہوئی اللہ کے دھیان سے اور اللہ کے خیال سے، تھوڑی سی غافل ہوئی اللہ کے خیال اور دھیان سے، بیٹی سے کہنے لگی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہنے لگی اماں حضرت عمر نے ابھی تو اعلان کیا ہے. کہا اس اندھیرے میں، اس چار دیواری میں عمر کہاں دیکھ رہے؟ تو بیٹی کہنے لگی عمر تو نہیں دیکھ رہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا. یہ خوف خدا آپ کو خلوتوں کے اندر بھی خیانت نہیں کرنے دیتا، تنہائیوں کے اندر بھی بددیانتی نہیں کرنے دیتا، لوگوں سے اوجل ہو، قانون سے دور ہو تب بھی ظلم نہیں کرنے دیتا. اللہ کا خوف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. محتاط زندگی گزارو. جیسے کانٹے دار راستے میں آدمی گزرتا ہے تو اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے، کہیں اس کا دامن کسی کانٹے سے الجھنے نہ پائے. تو فرمایا دنیا میں ایسی محتاط زندگی گزارو کہیں اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، کہیں کسی بندے کا حق ضائع نہ ہو. تقوی اختیار کرو. اور جو معاشرہ اس تقوی سے، اس صحت سے خالی تھا، اذ کنتم اعداء، اس کا پھر نقشہ کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوتا ہے. وہ پھر معاشرہ ایسا ہوتا ہے، وہ بیمار معاشرہ، ہر ایک دوسرے کے ساتھ بدخائی کرنے والا ہوتا ہے، ظلم اور زیادتی کرنے والا، زبان سے، رویے سے، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے زیادتی کر رہا ہوتا، نا انصافی کر رہا ہوتا. خوف خدا جو نہیں ہے، اللہ کا ڈر جو نہیں ہے، معاشرہ بیمار ہو چکا.
سوسائٹی خراب ہو گئی. اذ کنتم اعداء، ہر ایک دوسرے کا ذاتی کر رہا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، تمہاری حالت یہ ہے بس مرنے کی دیر ہے، بس جہنم میں جانے کے ہو. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تمہاری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ بس مرنے کی دیر ہے، کنارے پہ کھڑے ہو جہنم کے. یہ تھا وہ معاشرہ. انفرادی لحاظ سے یہ زندگی تھی، معاشرہ اور سوسائٹی بہم دستے گریبان تھا. معاشرہ سوسائٹی ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے کھڑا تھا، جس کو جہاں موقع ملتا ہے، اللہ معاف کرنا، کس کو جہاں موقع ملے. کوئی 1 روپے کی کرپشن کرتا ہے، کوئی 1 کھرب کی کرپشن کرتا ہے. اس کو ملے ہی 1 روپے کی گنجائش، اس کو ملا ہی 1000 روپے کی گنجائش. کوئی کروڑوں کی خیانت کرتا ہے، کوئی ہزاروں میں خیانت کر رہا ہوتا ہے. اس کو موقع ہی ملا ہی ہزاروں کا ہے. کوئی جھوٹ بول کے لاکھوں کماتا ہے اور کوئی جھوٹ بول کے سینکڑوں کماتا ہے. اس کو موقع ہی اتنا ملا، جس کو جتنا موقع ملتا. بیمار معاشرہ، خوف خدا چلا گیا، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. اللہ کا ڈر ختم. جسمانی لحاظ سے صحت نہ رہے تو اعضاء صحیح کام نہیں کرتے. معاشرے کے اندر سے صحت چلی جائے تو معاشرہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث نہیں بنا کرتا، تکلیف کا باعث بنتا. تکلیف کا باعث بنتا. تو صحت مند معاشرے کی زندگی تقوی سے ہے بھائی. فرد کی زندگی کی صحت یا معاشرے اور سوسائٹی کی زندگی کی صحت تقوی سے ہے، اللہ کا ڈر، خوف خدا ہے. ایسا نہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن خوف خدا اسے غلطی پہ رہنے نہیں دیتا، اسے غلطی پہ رہنے نہیں دیتا. جلدی کرتا ہے معافی مانگنے میں، دیر نہیں کرتا حق واپس کرنے میں. اللہ کی شان، اس امت کے سب سے بڑے اور بہت ہی بڑے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو سلمہ کے ایک شخص سے کوئی بات سخت کہہ دی. جب سخت کہہ دی فوراً خیال آیا، بھئی بات سخت ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، تم بھی مجھے ایسے ہی کہہ دو جیسے میں نے کہا. اگر نہیں کہو گے تو اللہ کے نبی سے کہہ دوں گا. بات کو بڑھانے والوں نے کہا عجیب آدمی ہے، بات بھی سخت بھی کہہ دی، پھر شکایت کی بات بھی کر رہے ہیں کہ شکایت بھی لگاؤں گا. بنو سلمہ کے وہ شخص کہنے لگے پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ حضرت صدیق ہیں. یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. اتنے بڑے آدمی ہیں، کہہ رہے میاں وہ جملہ جو میں نے کہہ دیا کوئی سخت، تم بھی کہہ دو. حضرت صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کا، یا رسول اللہ مجھ سے بات سخت ہو گئی، میں نے ان سے معذرت کر لی اور کہا وہ بات مجھ سے بھی کہہ دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، کہا تم کہو تو نہیں، یہ کہہ دو کہ اے صدیق اللہ تمہیں معاف کر دے. یہ ہے خوف خدا، یہ ہے اللہ کا ڈر. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے اپنا اتنا خوف دے دے جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان
رکاوٹ بن جائے، آڑ بن جائے، اللہ اتنا خوف دے دے بس. یہ ہے صحت مند زندگی مسلمان کی. اور جب اس زمانے میں جب وہ قوم بہم دستے گربان ہوتی تھی، ایک دوسرے کا زیادتی اور ناانصافی کیا کرتی تھی، یہ تقوی کی روح آئی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، الفت اور محبت بھی آ گئی، ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی آ گئی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات بھی آ گئے، ایک دوسرے کے لیے ایثار بھی کرنے لگے. اور ایسا ایثار کا نقشہ پیش کیا، سبحان اللہ. دنیا ایسے نقشے پیش کرنے سے قاصر ہے. آج چچا پانی پی رہا، زخموں سے چور ہے، میدان میں زخمی ہے، پانی کی چاہت ہے، بھتیجے کو بلاتے ہیں، بھتیجا ڈول سامنے لے کے آتا ہے، قریب کرتے ہیں تو قریب سے آواز آتی ہے، پانی مجھے دے دو. چچا زخموں سے چور ہیں، پیاس کی شدت ہے، بھتیجے سے کہتے ہیں بیٹے مجھے چھوڑیے، آگے والے کو دے دیجیے. اللہ اکبر. وہاں پہنچتے ہیں، قریب سے آواز آتی ہے پانی مجھے چاہیے، وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑیے، آگے والے کو دے دیجیے. اللہ کی شان، جب تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں اللہ انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں، واپس دوسرے کے پاس لوٹتے ہیں انہیں بھی اللہ اپنا مہمان بنا لیتا ہے، واپس اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، چچا بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. لیکن جاتے جاتے یہ بتا گئے ہیں کہ جب انسانیت ہری بھری ہوتی ہے اندر سے تو پھر زندگی میں ایسا ایثار کے نقشے ہوا کرتے. جب انسانیت ہی مر گئی تو پھر تو اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، پھر تو اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. یہ جو خیر خواہی ہے، یہ جو الفت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ کسی مادی نقشے سے نہیں آ سکتی. یہ جو صحت مند معاشرہ ہے، ایثار، خیر خواہی، یہ ہے خوف خدا، یہ ہے تقوی کا نور، یہ ہے اس کی طاقت، یہ ہے اس کی طاقت. میں عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی زندگی اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگیاں اچھی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی بیٹوں کی زندگیاں اچھی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری نظریں کہاں جاتی ہیں؟ مادی نقشوں کی طرف، کہ گھر اچھا ہو جائے گا، آمدنی اچھی ہو جائے گی، سواری اچھی ہو جائے گی، اچھا کھا پی لے گا، بچہ بچیاں اچھی زندگی گزارے گی. ہماری نظریں یہیں تک جاتی ہیں. ارے میرے عزیزو، اگر ان مادی نقشوں سے زندگیاں اچھی گزرتی تو آج جاپان دنیا میں خودکشیوں پہ دوسرے نمبر پہ نہ ہوتا، مغرب میں ہر دوسرے گھر میں طلاق نہ ہوتی، یورپ کا ملک خودکشیوں میں پہلے نمبر پہ نہ ہوتا. بہت غلط سکھایا جا رہا ہے، بہت غلط پڑھایا جا رہا ہے. ہماری سوچ میں بڑی تنگ نظری ہے. ہم تو یہی سوچ بیٹھے کہ یہ ظاہری نقشے اچھے ہوں گے، بچہ بچی اچھی زندگی گزاریں گے. ارے میاں، انہیں تقوی دے دو، نیکی کا نور دے دو، پھر جتنی بھی نعمتیں ہوں گی دنیا کی، تھوڑی یا زیادہ، صبر شکر سے بہت اچھی زندگی گزار لیں گے. صبر شکر سے بہت اچھی زندگی گزار لیں گے. چاہت تو سب کی ہے کہ اولاد اچھی زندگی گزارے، ہمارے گھروں میں زندگیاں اچھی ہوں، لیکن اللہ کا پیغام آج نظروں سے اوجھل ہے کہ ایک صحت مند گھرانہ، ایک صحت مند زندگی، ایک صحت مند معاشرہ تقوی سے بنتا ہے. ایک صحت مند گھرانہ، ایک صحت مند زندگی، ایک صحت مند سوسائٹی تقوی اور پرہیزگاری سے بنتی ہے.
اور اگر تقوی ہو تو جھونپڑی بھی اچھی زندگی دے گی، اور بھائی تقوی اور پرہیزگاری نہیں تو کوٹھیاں بھی اجڑی اجڑی سے لگتی، محلات بھی ویران ویران سے لگتے۔ کہنے میں کوٹھی ہے لیکن اس گھر میں کوئی کسی کا نہیں، سب نفسا نفسی ہے، سب خود غرضی ہے۔ بتائیے اس گھر میں بھی سکون ہو سکتا؟ اس گھر کے اندر بھی امن اور سکون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ باپ کو احساس ہو کہ اولاد کا حق ضائع نہ ہو، اولاد کو یہ فکر ہو کہ باپ کے حق ضائع نہ ہو، اور یہی ذمہ داری کا احساس میاں بیوی میں پیدا ہو جائے اور معاشرے کے ہر فرد میں آ جائے، پھر دیکھیے وہاں کتنا سکون ہے، اور کتنی انسان کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے۔ لیکن ایک ہی طاقت ہے جو اس ذمہ داری پہ آدمی کو کھڑا کر سکتی، اور وہ اللہ کا خوف۔ قانون ایک حد تک ہے، قانون کی رسائی ایک حد تک ہے، تنہائیوں تک وہ نہیں پہنچتا، تاریکیوں تک نہیں پہنچتا۔ شوہر کی نظر نہیں، ماں باپ کی نظر نہیں، لیکن پھر بھی یہ عورت اپنے شوہر کے حق میں خیانت نہ کرے، اللہ کا خوف۔ یہ بیوی کی نظروں سے اوجل ہے لیکن پھر بھی بیوی کی حق تلفی نہ کرے، اللہ کا خوف، اور کوئی چیز نہیں، اللہ دیکھ رہا۔ تو اس تقوی سے، پرہیزگاری سے زندگی، گھرانے، سوسائٹیاں صحت مند ہوا کرتی ہیں بھائی، اور جیسے جسم صحت مند ہو تو ہر چیز صحیح کام کر رہی ہوتی ہے نا۔ صحت مند جسم کا مطلب آنکھیں صحیح کام کر رہی، معدہ صحیح کام کر رہا، جگر صحیح کام کر رہا۔ تو صحت مند معاشرہ، مزدور اپنی مزدوری پوری کر رہا، ملازم اپنے کام میں انصاف سے کام کر رہا، مالک اس کی ذمہ داریاں پوری کر رہا۔ کہاں ہے؟ جس کو جہاں موقع ملتا ہے، الامان والحفیظ، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنی ذمہ داری میں چوری کر رہا ہوتا، وہ دوسروں کے حق پامال کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر نکل گیا، خوف خدا نہیں رہا۔ تو تلقین فرمائی، نصیحت دی، پیغام دیا، ایمان والو چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ جہالت سے نکلے، بیماری سے نکلے، ظلم اور زیادتی اور ناانصافی سے نکلے، تو پھر تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، پھر تم اس کے ثمرات دیکھو گے، تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت آ جائے۔ تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے خیر خائی کے جذبات آ جائیں گے، ہر ایک اپنی ذمہ داری پہ پھر کھڑا ہوگا۔ اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی اچھی چیزوں سے نہیں بنا کرتا، اچھے انسانوں سے بنا کرتا۔ اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی اچھی عمارتوں سے نہیں بنا کرتا، ان عمارتوں میں رہنے والے اچھے انسانوں سے ہوا کرتا۔ مشینری اچھی، اسپتال کی عمارت اچھی، لیکن ڈاکٹر اچھا نہیں تو بتائیے وہ اسپتال اچھا کہلاتا ہے؟ بازار کی عمارتیں بلند و بالا، رکھا سامان غیر معمولی دکانوں میں، لیکن تاجر خائن ہے، بددیانت ہے، جھوٹا ہے، اس بازار کو اچھا نہیں کہتے۔ جو کچھ اچھائی ہے
وہ تو اچھے انسان سے ہے. گھر بہت اچھا ہے، گھر میں رہنے والے انسان اچھے نہ ہوں تو کوئی اس گھر کو اچھا نہیں کہتا. جھونپڑی نما گھر ہے، انسان بہت اچھے ہیں. گھر کیا ہے؟ چھوٹا سی جنت ہے. اور اچھا انسان اچھی گاڑی سے نہیں ہوا کرتا، اچھے موبائل سے اور اچھی گھڑیوں سے نہیں ہوا کرتا، اور اچھے لباس اور پوشاک سے نہیں ہوا کرتا. اچھا انسان بڑھیا تقوی سے ہوا کرتا. ان اقربکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے اچھا، سب سے معزز وہ ہے جس میں تقوی کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا. اس کی شرافت ہے اللہ کے ہاں، اس کی عزت ہے اللہ کے ہاں. یہ ہے اچھائی کا معیار، یہ ہے اچھا انسان. تو اچھے انسان سے اچھی زندگی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بعد ایک شخص آئے، کہنے کہ حضرت بچی جوان ہے، رشتے بہت آ رہے ہیں، اونچی سوسائٹیوں کے لوگوں کے بھی رشتے آ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بچی کا رشتہ کہاں کروں. حضرت فرمانے لگے بھائی وہاں کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو. اس لیے کہ رشتے کے بعد اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مزاج مل گیا تو بہت اچھے طریقے سے رکھے گا، اور اگر مزاج نہ بھی ملا تو کم سے کم ظلم تو نہیں کرے گا، زیادتی تو نہیں کرے گا، نہ انصافی تو نہیں کرے گا. خوف خدا ہوگا نا. یہ خوف خدا اگر ہو جائے تو ہر آدمی اس بات کا خیال رکھے گا کہ میرے گھر میں کوئی بچی آئی تو میری بچی بھی تو کسی گھر جائے گی. میں کسی کے بیٹے کی زندگی خوشی کے ساتھ نہیں دیکھ پا رہا تو کوئی کل میرا بیٹا بھی تو ہے. یہ خوف خدا آدمی کو ظلم سے روک دیتا ہے، زیادتی سے روک دیتا ہے، نا انصافی سے روک دیتا ہے. اللہ کا ڈر. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہاں رشتہ کرو میاں جو اللہ سے ڈرتا ہو. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں اسٹیٹس کیا ہے، آمدنی کتنی ہے، چاہے وہ حلال کماتا ہو چاہے حرام کرتا ہو، جائز کماتا ہو تو بس اسٹیٹس ہونا چاہیے، اسٹیٹس ہونا چاہیے. اور پھر سر پکڑ کے ہو رہے ہوتے. تو اللہ کا خوف، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، بچ بچ کی زندگی گزارو، محتاط زندگی گزارو، کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکم نہیں ٹوٹے گا. ماں بچے کے پخانے سے اپنے کپڑے بچاتی ہے، بچتی ہے پخانہ نہ لگے، لیکن کبھی پھر بھی لگ جاتا ہے. لیکن جب لگتا ہے تو ان گندے کپڑوں سے کھانا نہیں کھاتی، ان گندے کپڑوں کے ساتھ محفل میں نہیں بیٹھتی، اس گندگی کے ساتھ پلنگ پہ نہیں سوتی، جب تک کہ وہ گندگی صاف نہ کر لے چین نہیں آتا. جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک یہ گندگی دھو نہ لے چین نہیں آتا، چین نہیں آتا. یہ طاقت کی زندگی ہے بھائی، یہ سلامتی کی زندگی ہے، یہ نسخہ ہے سلامتی کی زندگی کا، یہ نسخہ ہے صحت مند زندگی گزارنے کا. اللہ کا ڈر. اور پھر تقویٰ تو کیا ایسا بڑھیا عمل ہے، سبحان اللہ. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جس کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے ہم اس کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں. اب یہ کہنے والے اللہ ہیں، اور اللہ جو کہہ دیتے ہیں، اللہ جو کہہ دیتے ہیں اس پر کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا.
یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا آپ کر نہ پائے، آپ نے کہہ تو دیا لیکن آپ سے ہو نہیں پایا، نا، اللہ کے کہنے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا تقویٰ ہے تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اب لوگ مشکلیں آسان بھی چاہتے ہیں لیکن وظائف کے ذریعے، شارٹ کٹ راستہ، وظائف کے ذریعے، وظیفوں کے ذریعے چاہتے ہیں مشکلیں بھی ہٹ جائیں، مشکلات سے بھی نکل جاؤں، راستہ بھی شارٹ کٹ ہو کہ وظیفوں سے کام چل جائے۔ یہ جو گناہ چھوڑنے والی بات ہے نا، یہ جو زندگی بدلنے کی والی بات ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں میاں مشکلات میں ہو، فجر کی نماز پڑھ لی، کہا وہ ٹھیک ہے لیکن کوئی عمل بتا دے، کوئی عمل۔ میں کہتا ہوں بھائی اس سے بڑا کوئی عمل ہوگا؟ فجر پڑھے کوئی نہیں، وظیفوں پہ زور ہے، گناہ چھوڑے نہیں، وظائف پہ زور ہے۔ وہ آسان ہے نا؟ اب وظیفے بھی کر رہی ہے، غیبت بھی کر رہی ہے۔ تو تقویٰ ہے تو اللہ کا وعدہ ہے مشکلیں آسان، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو آدمی تقویٰ لے کے آئے گا، اللہ کریم کا وعدہ ہے اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا راستہ نکالیں گے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تب بھی متقی ہے، بشرطیہ کہ فوراً توبہ کر لے، فوراً استغفار کر لے، تب بھی پرہیزگار ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لی، پھر غلطی ہو گئی پھر استغفار کر لیا، پھر غلطی کر لی پھر استغفار کر لیا، استغفار کرنا نہیں چھوڑا تو اس کو اس دنیا میں 3 انعام ملیں گے۔ اس دنیا میں 3 انعام ملیں گے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا۔ جو کثرت سے معافی مانگے گا اللہ اس کے لیے تنگی سے راستہ نکال دے گا۔ ومن كل هم فرجا، ہر غم سے اللہ اسے نجات نصیب فرما دے گا۔ ورزقه من حيث لا يحتسب، اس کے معاش کا مسئلہ وہاں سے حل کریں گے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو۔ اب بتائیے یہی تو مسئلے ہیں سارے ہمارے، کوئی غم میں پڑا ہے، کوئی ہم میں پڑا ہے، کوئی مشکلات میں گرا ہوا ہے، کوئی کسی کو معاش پریشان کر رہی ہے، یہی تو مسئلے ہیں۔ اور ہے کیا؟ تو تقویٰ بڑا عمل ہے، تقویٰ بڑا عمل، اور تقوی سے صحت مند زندگی ہوتی ہے، صحت مند معاشرہ ہوتا ہے، اور الفت اور محبت کی فضائیں بنتی ہیں۔ تقویٰ اختیار کیجیے، اپنے گھروں کا ماحول بنائیے کہ ہمارے گھر میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، جو میرے ماتحت ہیں ان میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، جہاں جہاں میرا اختیار چلتا ہے وہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ کیجیے نا، یہ اس تقوی کا چراغ جلائیے نا، روشنی پھیلے گی، یہ چراغ سے چراغ جلے گا۔ میرا گھر تو میرے اختیار میں ہے، میری بچی بچیاں تو میرے اختیار میں ہیں، میری اپنی زندگی تو ہے، یہاں تو تقوی کا چراغ روشن کیجیے نا، اس کے ثمرات ملیں گے، آپ کی زندگی میں تو صحت آئے گی، آپ کا گھرانہ تو صحت مند ہونے لگے گا۔ تقویٰ، غلطی ہو جائے دیر نہ کیجیے، معافی مانگ لیجیے، معافی مانگ لیجیے۔ تو جسم بھی بیمار ہوتا ہے، آج ہمارے گھر بھی بیمار ہیں، معاشرہ بھی بیمار ہے، کیونکہ تقویٰ نہیں ہے، اور اس تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے اس بیماری کے اثرات ہیں کہ کوئی کسی کا نہیں رہا، کسی کے لیے دوسرے کے لیے خیر خائی کے جذبات نہیں رہے۔
ظلم کرنے میں، زیادتی کرنے میں، ناانصافی کرنے میں کوئی نہیں چوک رہا، زیادتی کر رہا، زیادتی کر رہا۔ تو تقوی اختیار کیجئے، اللہ سے مانگی بھی اور اپنی سی کوشش بھی کیجئے۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں بھائی ہمارے زندگیوں میں کہ تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو آدمی ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کچھ زندگی کی جڑوں میں لگی ہوئی ہیں گناہ، تو ان میں کوشش جاری رکھی ہے، اللہ سے مدد مانگتے رہیے، یہ تو کر سکتے ہیں۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو اس سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو بالکل زندگی کی جڑوں میں ہیں، عادت بن چکی ہے، بظاہر ان سے بچنا مشکل لگ رہا ہے، ہمت کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، اس کی مدد ہو جائے گی، آسان ہو جائے گا، لیکن سچی طلب سے مانگیے۔ گائے کے تھنوں میں دودھ ہے، بکری کے تھنوں میں دودھ ہے، بھینس کے تھنوں میں دودھ ہے، کوشش کیے کے بغیر تو نہیں نکلے گا نا، اور جب آپ کوشش کریں گے پھر اللہ اپنے قدرت دکھائے گا۔ نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم، وہاں گوبر بھی ہے، وہاں خون بھی ہے، لیکن جو آپ کو دودھ مل رہا ہے اللہ اپنی قدرت سے دے رہا، اس میں نہ گوبر کی بدبو ہے نہ خون کا اثرات ہے، صاف ستھرا ذائقے دار دودھ مل رہا ہے۔ ایسا ہی ہے بھائی، مل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو کوشش کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ گندگی کے ماحول سے ایسے ہی نکالے گا جیسے دودھ کو گندگی کے ماحول سے نکالتا ہے۔ مدد مانگیے اللہ سے، ہمت کیجئے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، خون بھی موجود ہے، گوبر بھی موجود ہے، آپ کو صاف ستھرا دودھ ملتا ہے۔ آپ گائے ذبح کیجئے، دودھ نہیں ملے گا کہیں اندر سے، بکری ذبح کیجئے کہیں دودھ نہیں ملے گا، گائے بھینس ذبح کیجئے کہیں دودھ نہیں ملے گا اندر۔ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اس فضا سے، اس ماحول سے تمہیں صاف ستھرا دودھ دیتا ہے، تم اللہ سے مدد مانگو، گناہوں کی نحوستوں سے، گندگیوں سے اللہ کریم تمہیں نکال دے گا۔ تھوڑی سی ہمت کیجیے، اور پھر آپ صحت مند زندگی کی پھل کھائیں گے، پھر آپ صحت مند زندگی کا میٹھا پھل کھائیں گے، اس کے ثمرات زندگی میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے معاشرے کو صحت مند زندگی نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك، اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، یا ارحم الراحمین جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے ہمیں، ہماری اولاد کو ہمیشہ محفوظ فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما،
اے مولا کریم نعمتوں کے چھن جانے سے اور نعمتوں میں ناشکری سے محفوظ فرما، ہمیشہ نعمتوں کی زندگی نصیب فرما اور اس میں اپنی فرما برداری عطا فرما، احسان شناسی عطا فرما، شکر گزاری عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم ہمیشہ اپنی پسند کا زندگی نصیب فرما، تقوی کا نور نصیب فرما، گناہوں سے پرہیز نصیب فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈالنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ اور اپنے بڑوں کے لیے عزت کا باعث بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور راحت اور سکون اور عزت کا باعث بنا۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کی بھائیوں کی بہنوں کی بیٹوں کی اولاد مسلمانوں کی اے اللہ مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم وہ باطل کے مقابلے میں اسلامی مقدسات کی حفاظت کے لیے جس جاں مردی اور بہادری اور شجاعت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں، اے مولا تو ان کی مدد اور نصرت فرما، انہیں استقامت نصیب فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، اپنے فضل سے اپنے قدرت سے اس سرزمین پر اپنے قدرت کے عجائبات دکھا اور دشمنوں کو نامراد فرما، ان کی طاقت کو بہم دستے گریبان فرما۔ اے مولا کریم ان کو ذلت امیز شکست سے دوچار فرما، ان کو ہمیشہ کے لیے نامراد فرما، ان کے شر سے ظلم سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین غزہ کے مسلمانوں کی قربانیاں شہادتیں اس سے امت میں ایمانی بیداری پیدا فرما، غیرت ایمانی پیدا فرما، وحدت اسلامی پیدا فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں میں حمیت اسلامی پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور تخریب کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور بے حیائی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اس ملک میں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، جو اس راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ان کے فتنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، پورے امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔